پروردگار عالم نے ہزاروں قسم کی مخلوقات کو خلق فرمایا تاکہ انسان اس سے متفق ہو اور خدا کا شکر گزار ہو۔ اسی مادی دنیا کے علاوہ بھی انسان کے لیے اللہ تعالیٰ نے دل بہلانے والی مخلوقات کو خلق فرمایا ہے۔ وہ انسان کے جس نے اللہ کے حکم کے آگے اپنی تمام خواہشات مسترد کر دی، اس شخص کو وہ مخلوقات جنت میں بطور انعام عطا کی جائے گی۔ یہ ایک ایسی مخلوق ہے کہ جو آخرت میں بندہ مومن کے لیے تمام مصائبات اور آلام کا بدلہ بنے گی۔ آسمانی کتابوں میں اس مخلوق کو حور عین کہا جاتا ہے۔ حورا اس عورت کو کہا جاتا ہے کہ جو جوان، حسین و جمیل، سفید رنگ والی، بور، انتہائی سیاہ آنکھوں والی ہو۔ قرآن مجید میں کئی مقامات پر ان حوروں کا ذکر ملتا ہے۔ سورہ صفات میں اللہ نے فرمایا، نعمتوں والی جنت میں جنتی تختوں پر ایک دوسرے کے سامنے بیٹھے ہوں گے، جہاں شراب کے جام ان پر دور چل رہا ہوگا، جو پینے میں شفاف اور لذیذ ہوگی، جسے پینے سے نہ سر درد ہوگا اور نہ ہی اس کے پینے سے وہ بہکیں گے، اور ان کے پاس نیچی نظروں اور بڑی بڑی کالی آنکھوں اور لمبے بالوں والی حوریں آئیں گی، ایسی نازک کہ جیسے انڈے کے چھلکے کے نیچے جھلی ہو۔ وہ ایسی صاف اور شفاف ہوں گی کہ ان کو کسی جن و انس نے ہاتھ تک نہ لگایا ہوگا۔ ان کی آنکھیں ویسی ہوں گی کہ جیسے چمکتے ہوئے ہیرے اور موتی۔ گویا حور ایسی جنتی مخلوق ہے کہ جسے دنیاوی مثال سے سمجھنا اور اس کی جسمانی بناوٹ، خصوصیات کو بیان کرنا مشکل ہے، کہ جسے اب تک نہ کسی انسان نے دیکھا اور نہ چھوا ہے۔ اور جنت میں یہ مخلوق مومن کے لیے انعام اور اس کی اچھائیوں کا بدلہ ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حور کی آنکھیں اس موتی کی طرح ہوں گی جو سیپی میں ہو، اس کو کسی نے ہاتھ سے چھوا نہ ہو۔ اللہ نے حور عین کو زعفران سے تخلیق کیا ہے، ان کے چہروں کا نور اور ریشم کا لباس دیا ہے، ان کے جسم حیران کر دینے والے ہوں گے۔ روایات سے پتہ چلتا ہے کہ حور کو پاؤں کی انگلیوں سے ٹخنوں تک زعفران سے بنایا گیا ہے، اس کی گردن چمکدار عنبر سے تیار کی گئی ہے اور سر تک کا حصہ کافور سے بنایا گیا ہے۔ پروردگار نے اس کے بال خوشبودار کستوری کے ہیں۔ وہ سامنے آتی ہے تو ان کا چہرہ زبردست نور سے چمک اٹھتا ہے، جیسے دنیا والوں کے لیے سورج چمکتا ہے۔ ان کا لباس جلد کی باریکی سے دکھائی دیتا ہے۔ اگر حور اپنی ہتھیلیوں کو آسمان و زمین کے سامنے ظاہر کر دے تو تمام مخلوقات اس کے حسن کے دیوانے اور قائل ہو جائیں گے۔ وہ اگر اپنا چہرہ ظاہر کر دے تو اس کے حسن سے آسمان و زمین کے درمیان موجود تمام چیزیں جگمگا اٹھیں گی۔ روایت کے مطابق جنت الفردوس اور جنت العدن کے درمیان ایسی حوریں موجود ہیں کہ جو جنت کے گلاب سے پیدا کی گئی ہیں۔ وہ کبھی سوتی نہیں، وہ ہر طرح سے پاک ہوں گی۔ حوروں کی بھی کئی اقسام ہیں اور نسلیں ہیں، جن کے الگ الگ درجوں میں تخلیق حوریں الگ الگ قسم کی ہیں۔ جیسے کہ حضرت ابن عباس نے فرمایا کہ جنت میں ایک نہر ہے جس کا نام بیدخ ہے، اس نہر کے نیچے حوریں اگتی ہیں اور خوبصورت آواز میں قرآن مجید کی تلاوت کرتی ہیں اور اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتی ہیں۔ جنت میں جنتی اس نہر کے پاس جب پہنچیں گے تو حوریں انہیں دیکھیں گی، بس جب کوئی شخص اس سے ہاتھ ملائے گا تو وہ اس کے پیچھے چل دیں گی اور اس کی جگہ پر ایک حور اگ جائے گی۔ اس طرح جنت میں موجودہ مخلوق مختلف اقسام کی حوروں کا مختلف جنتی نام ہے۔ مثلاً خیر، ہیرا اور آئینہ نامی حور، جس کے مطابق روایتوں میں آتا ہے کہ ان کے ارد گرد 70,000 حکمت کار لڑکیاں چلتی ہیں اور جو پرہیزگار بندوں کو خود جنت میں تلاش کرتی ہیں۔ حور جنت کی ایک ایسی نعمت ہے کہ جو ادنا سے ادنا شخص کو عطا کی جائے گی۔ اس طرح جنت میں ایک درخت ہے جس میں ایسی حوریں ہوں گی جو گیت اور نغمے گائیں گی، تو درخت جب یہ آواز سنے گا تو اس کی شاخیں ایک دوسرے سے ٹکرا کر بانسری سی آواز پیدا کریں گی۔ اس طرح حوروں کا تصور دینے اسلام میں کوئی نیا تصور نہیں ہے، بلکہ دنیا کی کئی مذاہب اور آسمانی کتابوں میں ان 2 شیزہ عورتوں کا ذکر ملتا ہے جو موت کے بعد انسانوں کو ملیں گی۔ روایت کے مطابق اگر جنتی حور زمین کی طرف جھانک لے تو زمین سے آسمان تک تمام جہان روشن و منور ہو جائیں گے
اور خوشبو سے بھر جائیں گے اور چاند کی روشنی ختم ہو جائے گی۔ اگر وہ اپنی ایک جھلک زمانے کے سامنے ظاہر کر دے تو اس کی روشنی کے سامنے آفتاب ایسے ہو جائے کہ جیسے سورج کے سامنے چراغ۔